میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی تو بیٹی کو سمجھا دیتی تھی کہ وہ گھر کا سارا کام سنبھال لیتی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی۔ میرا وہ مسلسل ہر دوسرے ماہ 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو ٹھٹکا رہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے، یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج میں آخری بار نکاح مدت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح معطل کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی اس بوڑھے کی کیا مجبوری ہے، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسے بنانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو بھی تنہا پالا تھا، مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسے کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 3 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں دینے والے چند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، دیکھنے میں بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب میں تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ 6 لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر میں کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہوگی۔ میں شروع میں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی بہت محتاط رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان بین کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں اور ڈھیروں پیسے کمانے کی لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی اور یہ سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی تھی۔ میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 3 کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم گو تھی اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی، مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا 3 دن گھر سے باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا اور مجھ سے سوال کرنے لگتی تھی اور ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اسکول جانے والی ہو گئی تھیں، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا 3 دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نکاح معطل حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح مت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح معطل کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح معطل کرتی تھی،
مگر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح معطا کے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتے۔ جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس منظوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات نہیں بناتی تھی، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 راتیں گزارنے کے لیے نکاح معطا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی، انہیں اپنی ماں فحاشی لگنے لگی تھی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ نکاح کروانے والے مردوں نے مجھے بلایا۔ میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کے چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہری سانس بھرا۔ پہلی بار 3 کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جس سے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک کر گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا، مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں آپ کو گھر پہنچا دوں۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ مرد خود لے کر جاتے تھے، اور زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس بوڑھے نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا تھا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ مجھے کسی ہوٹل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور اونچے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو ایک ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا، میرے کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ جانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرزا تھا۔ کمرے میں صرف بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں حواس باختہ سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنے تھے، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہو رہی تھی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا، میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جانا تھا۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کی شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا،
मगर इस बूढ़े के चेहरे पर अजीब से निशानात थे जो उसे बहुत खौफनाक बना रहे थे। मैं जो 6 रोज़ इसके साथ गुजारने का हौल रही थी, नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कर रही थी और अब मेरा क्या अंजाम होने वाला था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो शायद मैं इस घर में कदम रखने से पहले ही भाग जाती। बूढ़े ने मुझसे चंद बातें की। कहने लगा, मैं बहुत असूल परस्त इंसान हूँ। ना मैं अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम बर्दाश्त करता हूँ और ना ही मैं अपनी बात की नफ़ी बर्दाश्त करता हूँ। बोला, अगर मेरी बात से इनकार किया जाए तो मैं सख्त तरीन सज़ा देता हूँ। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज़ ये बावर करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही रहना होगा। मेरी बात से इनकार करने की गलती बिल्कुल मत करना। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हुई। इसके असूल परस्ती का तो मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि वो चंद रोज़ के लिए आई मेहमान औरत को भी अपने असूल और घर के तौर तरीके बता रहा था और मुझे पहले ही दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे इस घर में रहना होगा। इसका अंदाज़ा ऐसा था जिससे वो मुझे निकाह मता करके नहीं लाया था, बल्कि लोंडी बनाकर मैं इसके घर आई थी। मैंने इसके लबेश लहजे को शिद्दत से महसूस किया था, हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द आर्जी निकाह करके मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह बर्ताव करते थे। धौंस जमाना और तजलील करना इनके मशागिल में शामिल होता था, मगर इस बूढ़े का मुझ पर हकमियत जताना मुझे नागवार गुजरा था। मेरा दिल चाहा मैं उसे टोक दूँ और उसे बताऊं कि मैं इस घर में सिर्फ 6 रोज़ के लिए आई हूँ और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि इस बूढ़े की भी ज़रूरत थी, वरना मैं कभी इस घर में मौजूद ना होती। मगर इसका इतना रोब व दबदबा था कि मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और सब झुका कर सब सुनती रही। मैं तब इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था और मैं जल्द इस बूढ़े के घर से आज़ाद होने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फ़िक्र नहीं थी। निकाह मता में जहाँ मतईन मुद्दत के बाद खुद ब खुद तलाक हो जाती थी, वहीं अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे दिल जल्द भर जाए। हालांकि मेरी ये सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। मुमकिन ही नहीं थे कि इस बूढ़े जैसे बदसूरत मर्द मुझे वक्त से पहले आज़ाद करता। उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे अपनी दी हुई रकम में से पाई पाई का हिसाब लेगा और इस बूढ़े के बारे में मेरी सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर इस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की थी। एक दिन में होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान की बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया था। मेरी बेजारी पर उल्टा सज़ा देने के लिए इसका रवैया मुझसे मज़ीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई थी। वो पहले रोज़ मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर इसके बाद इसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसे करता जैसे मैं इसकी ज़र ख़रीद गुलाम हूँ। मेरी उकताहट बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। इसके मुंतफ़िर रवैये के बरक्स जब इसने मेरे लिए खूबसूरत और शौक रंगों के लिबास मंगवाए तो मैं ठटक गई। चंद रोज़ के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब क्यों कर रहा था, जबकि इसका रवैया मुझसे इतना सख्त होता था। मगर कहने लगा कि मैं तुम्हें अच्छे और खूबसूरत लिबास में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत हसीन थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मज़ीद सजाने और श्रृंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे उससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं इसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने का तसव्वुर से ही डरने लगी थी। मुझे इस बूढ़े से अपने हुस्न की ना तो तारीफ़ चाहिए थी और ना ही मुझसे इसका सराहना बर्दाश्त होता था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर अब मैं जानती थी अगर मैंने इस बूढ़े को इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बिना बहस किए मैंने लिबास पहन लिया। वो नहायत महंगा घेरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करते ही मेरा हुस्न व दिलकशी मज़ीद निखर कर सामने आ गई थी।
اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے بے وقوفی میں ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ میں ایک بد رنگ سے چادر اوڑے رکھتی تھی اور ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح معطا کرتی تھی، اس کے لیے ایک ہی میرون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے مرعوب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنے مہنگے قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے نے 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اسے گھن کھانے لگتی تھی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون و آرام سے گزر جائیں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے دیے تحفے طوائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن زرق برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کے اپنے آخری 2 دن مشکل میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا۔ وہ اپنے مالک کے نکاح معطا سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضد کر کے رہ گئی تھی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا چھٹا روز تھا اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی۔ مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا رہا، ایک طرف سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزار کر جب وہ گھر کو لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دیں وہ مجھے گھر سے جانے دے۔ میں نے کہا، میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا ہے۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں نے تم سے نکاح معطا نہیں کیا تھا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ طے نہیں کیا، میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں ہکا بکا سی اس چیچک زدہ چہرے والے بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس کا اطمینان سمجھ آیا تھا۔ وہ اسی لیے میرے لیے اتنی خریداری کر رہا تھا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بلبلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا، میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے پیسوں پر نکاح معطا کیا تھا، میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا زور سے ہنس پڑا۔ کہنے لگا، اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں۔ پہلے روز سے ہی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو۔
اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہوں۔ اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پہ یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں دو مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی۔ نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے، مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح معطا کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اسی طرح خوف کا شکار رہتی تھی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا، مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا میں اس سے نکاح کر کے چل پڑتی تھی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار ہونا جائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی۔ وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا، کہنے لگا کہ مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ماہانہ اتنا خرچہ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پولیس کو بھی سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تو تب بھی میں مدد کے لیے کس کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ نکاح معطا ناجائز کام تھا۔ پاکستان میں تو اسے بالکل ہی حرام مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے۔ یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح معطا کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھا۔ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپڑاتی رہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے میری اذیت تھی۔ وہ مجھ پر زبردستی اپنا نکاح جتانے لگا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ 6 روز میں نے صرف اسی لیے اسے برداشت کیا تھا۔ مجھے لگا چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر اسے نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی۔ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے عالی شان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر جھونک تک نہیں رینگی تھی، اور مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سنوار کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی غصے اور نفرت میں انکار کرتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ اپنی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے سب سچ بتا دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھی کی پہلی بیوی کہیں عرصے اس کے ساتھ رہی، اس کے 2 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا،
مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ واپس پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور اسے سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچی مجھے اس بوڑھے تک لے آئی تھی۔ اس نے میری اس چیز مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا تھا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 10-15 روز گزرے تو میری ضد تم توڑ گئی۔ تھک ہار کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میری ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو گھر لے آیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں بورے کی طرح گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھی۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی فکر مت کریں، جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی رہیں گے، مگر اس گھر میں اب اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب چلی جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہمسائے والے انکل بہانے بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھیں، جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی تھی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی شاید میری معصوم بچیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک پہنچانے والی میں ہی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ تھیں، مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ ان میں اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتی۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز سمجھ آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں نے بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔ کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ باکس میں کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔